بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر سی ایس ایس پی ایم ایس اسٹوڈنٹس، جوڈیشری کے حوالے سے، پاکستان جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے چند سوالات۔ کیا پاکستان کا جوڈیشل سسٹم واقعی عوام کو بر وقت اور منصفانہ انصاف فراہم کر رہا ہے؟ پاکستان کی عدلیہ پر سیاسی اثر و رسوخ کیوں اور کیسے غالب رہا ہے؟ عدلیہ میں کرپشن اور لیک آف اکاؤنٹیبلٹی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کیوں سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کا عوام پر کیا اثر پڑتا ہے؟ پاکستان کے فوجداری نظام انصاف کو ناکامیوں کا شکار کیوں کہا جاتا ہے؟ عوام کا جوڈیشری پر اعتماد کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ جوڈیشل ریفارمز کن اقدامات کے ذریعے ممکن ہیں؟ ان سوالات کے جوابات یقیناً آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ سی ایس ایس پی ایم ایس کے حوالے سے ایسے تیار کر رہے ہیں اور اپنے ایسے کو جاندار بنانا چاہتے ہیں تو ان سوالات کے جوابات جاننا اور آپ کے لیے لکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا ایسے ایک جاندار اور سی ایس ایس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو سکے۔ میں کچھ انفارمیشن اس حوالے سے دوں گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کو ایسے لکھنے میں جو ہے مدد ہوگی۔ پاکستان کا عدالتی نظام ریاست کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے، جس کا مقصد قانون کی حکمرانی، رول آف لا قائم کرنا، فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ اور جسٹس فراہم کرنا ہے۔ لیکن قیام پاکستان سے آج تک یہ نظام کئی مشکلات اور کمزوریوں کا شکار رہا ہے۔ اس پر تنقیدی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس، کرپشن، ڈیلے ان جسٹس، لیک آف اکاؤنٹیبلٹی جیسے مسائل اس کے وقار اور اس کی ایفیکٹونیس کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تاریخی پس منظر اور ساختی چیلنجز کی بات کرتے ہیں، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اینڈ اسٹرکچرل چیلنجز کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی عدلیہ نے برصغیر کے نوآبادیاتی نظام، کلونیل لیگیسی سے وراثت میں پیچیدہ ڈھانچہ حاصل کیا۔ پولیٹیکل کرائسس اور آئینی ابہام، کانسٹیٹیوشنل انسرٹینٹیز نے عدلیہ کو بارہا مشکلات میں ڈالا۔ بعض اوقات عدلیہ نے طاقتور حلقوں کے دباؤ میں آ کر ایسے فیصلے دیے جو پولیٹیکل انٹرسٹ کے مطابق تھے، نہ کہ انصاف یعنی کہ جسٹس کے اصولوں پر۔ اگرچہ آئین پاکستان یعنی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان عدلیہ کو آزادی اور ایکوالٹی کی صفات دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ وعدے اکثر کمزور رہتے ہیں۔ پولیٹیکل انفلوئنس اینڈ جوڈیشل پارشیلٹی کی بات کرتے ہیں۔ عدلیہ کو سب سے بڑا خطرہ پولیٹیکل انٹرفیرنس سے ہے۔ ججز کی تقرری یعنی کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز اور پروموشنز اکثر سیاسی بنیادوں پر کی جاتی ہیں، نہ کہ میرٹ پر۔ اس سے عدلیہ کی آزادی یعنی کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس متاثر ہوتی ہے اور بڑے مقدمات میں جو فیصلے ہیں وہ امپارشل ہونے کی بجائے سیاسی دباؤ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ میڈیا اور عوامی دباؤ بھی بعض اوقات عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، جو عدلیہ کے امپارشل تشخص کو کمزور کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب بات کرتے ہیں کرپشن اینڈ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی کی۔ کرپشن عدلیہ کا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ برائبری اور فیورٹزم کی بنیاد پر فیصلے انصاف کے تقاضوں کو مجروح کرتے ہیں۔ اکثر عدالتی احتساب یعنی کہ جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کے کچھ اقدامات موجود ہیں، لیکن بدعنوان ججز کے خلاف سخت کارروائی کا کوئی مؤثر نظام نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام عدلیہ کو ٹرانسپیرنٹ اور منصفانہ ادارہ نہیں سمجھتے۔ ڈیلیز اینڈ ان ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ انصاف میں تاخیر اور غیر مؤثر عدلیہ پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں عدالتی نظام کی سب سے بڑی کمزوری مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر ہے۔ لاکھوں مقدمات برسوں تک پینڈنگ کیسز رہتے ہیں۔ اس تاخیر کی بڑی وجوہات میں ویک جوڈیشل انفراسٹرکچر، ججز کی کمی، کمپلیکیٹڈ کورٹ پروسیجرز اور اسٹرائکس آف بار ایسوسیشنز یعنی کہ وکلاء کی غیر ضروری ہڑتالیں شامل ہیں۔ اس صورتحال سے عوام کا جو اعتماد ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور انصاف میں تاخیر، انصاف سے انکار یعنی کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ کی کہاوت بالکل درست ثابت ہوتی ہے۔
بات کرتے ہیں فیلرز آف کرمنل جسٹس سسٹم کی، یعنی کہ فوجداری نظام انصاف کی ناکامیاں۔ فوجداری نظام انصاف کرمنل جسٹس سسٹم میں خامیاں سب سے نمایاں ہیں۔ پولیس کی ناقص تحقیقات، پور انویسٹیگیشن، لیک آف ایویڈنس، گواہوں کو ڈرانا دھمکانا یعنی کہ وٹنس انٹیمیڈیشن اور پولیٹیکل پریشر کے باعث اکثر مجرم جو ہیں وہ بچ نکلتے ہیں، یعنی کہ کنوکشن ریٹ، سزا کی شرح بہت کم ہے اور بے گناہ لوگ برسوں جیلوں میں قید رہتے ہیں۔ اس سے نہ صرف انصاف کی کلنگ ہوتی ہے بلکہ رول آف لا بھی کمزور ہوتی ہے۔ پبلک پرسیپشن اینڈ انسٹیٹیوشنل ٹرسٹ، عوامی تاثر اور ادارہ جاتی اعتماد کی بات کرتے ہیں۔ ان تمام مسائل کا نتیجہ عوامی سطح پر پبلک ٹرسٹ کے کم ہونے کی صورت میں نکلتا ہے۔ عام شہری عدالتی نظام کو ایکسپینسو، سلو اور بائسڈ سمجھتے ہیں۔ بین الاقوامی درجہ بندیوں یعنی کہ انٹرنیشنل انڈائسز میں بھی پاکستان کا عدالتی نظام کمزور ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ جب عوام کو انصاف پر اعتماد نہ ہو تو یہ ڈیموکریسی اور نیشنل کوہیشن یعنی کہ قومی اتحاد کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ پراسپیکٹس فار ریفارمز، اب بات کرتے ہیں اصلاحات کی ضرورت اور امکانات۔ اصلاحات کی ضرورت آخر کیا ہے اور اس اصلاحات کے امکان کیا ہیں؟ اس کے ریفارمز کے جو امکان ہیں وہ کتنے ہیں کہ ہم جو ریفارمز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ پاکستان کے عدالتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے جامع اصلاحات، کمپریہنسو جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے اہم اقدامات جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ڈی پولیٹیسائز جوڈیشل اپوائنٹمنٹس، ججز کی اپوائنٹمنٹ کو سیاسی اثر و رسوخ سے پاک کیا جائے، بالاتر کیا جائے۔ مقدمات کے فیصلے تیز کرنے کے لیے یوز آف ٹیکنالوجی ان کورٹس کا استعمال کیا جائے۔ ایکسپینڈنگ جوڈیشل انفراسٹرکچر یعنی کہ عدالتی ڈھانچے اور ججز کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے سخت احتسابی نظام، یعنی کہ اگر ہم جو کرپشن ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں، عدالتی سسٹم سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو احتساب کا نظام عدالتوں میں لاگو کرنا ہوگا۔ پولیس اور پروسیکیوشن کی استعداد کار جو ہے وہ بہتر کرنا ہوگا، یعنی کہ کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ہوگی ہمیں، اور یہ اقدامات عوام کے اعتماد کو بحال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ہم جوڈیشل سسٹم میں اقدامات کر لیں تو اس سے جو پبلک کا جو ٹرسٹ مجروح ہو گیا ہے وہ بحال ہو سکتا ہے اور عدلیہ کو ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک فاسٹ اور ایک امپارشل ادارہ بنا سکتے ہیں۔ آخر پہ ہم اپنے اس تمام گفتگو کا جو ہے وہ ایک کرکس پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام یعنی کہ جوڈیشل سسٹم آف پاکستان کئی دہائیوں سے، کئی ڈیکڈ سے کیا ہے مشکلات کا شکار ہے۔ پولیٹیکل انٹرفیرنس یعنی کہ سیاسی مداخلت، کرپشن، انصاف میں تاخیر، ڈیلے ان جسٹس اور فوجداری نظام کی خامیاں یعنی کہ فیلرز آف کرمنل جسٹس سسٹم اس کے بڑے چیلنجز ہیں۔ اگر بر وقت اصلاحات ریفارمز نہ کی گئیں تو یہ نظام مزید عوامی اعتماد کھو دے گا اور پاکستان کی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی، رول آف لا سخت نقصان پہنچے گا۔ Thank you very much for watching. Please share this information with your friends, with the students who are going to prepare for themselves for CSS and PMS essay writing. Thank you very much for watching all this. Thank you very much. Khuda Hafiz.